الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب بن زہری سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی سعید بن المسیب نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مثل المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال، واللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیلہ، اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کس سے لڑ رہا ہے اس کے راستے میں، کمثل الصائم القائم، مانند اس روزے دار کے ہے اور قیام کرنے والے کے ہے، وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ، اور ذمہ لیا ہے اللہ نے مجاہد کے لیے جو اس کے راستے میں ہے کہ یہ کہ وہ اسے فوت کرے گا، أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ، اسے جنت میں داخل کرے گا، أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، یا اس کو وہ صحیح سلامت واپس لوٹائے گا اجر کے ساتھ یا غنیمت کے ساتھ۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد کی فضیلت بیان کی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے شخص کی فضیلت ایسے ہے کہ جیسے کوئی سارا دن زندگی بھر روزہ رکھے اور قیام کرے اور تھکے ہی نہ، اللہ کے سامنے قیام سے مراد نوافل میں کھڑا رہے، نفل پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، تھکے ہی نہ۔ یہ مثال ہے مجاہد کی اور ایک عام عابد کی۔ عام عبادت کرنے والا مجاہد کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، اس کی حقیقت میرا اللہ جانتا ہے، لیکن میں آپ کو کچھ دو تین چیزوں کی طرف اشارہ کر دوں۔ سب سے بڑی جو مجاہد کو ایک اللہ کے لیے وہ تکلیف اٹھاتا ہے نا، وہی خوف ہوتا ہے، خوف۔ مثال کے طور پہ خوف کی کیفیت یہ ہے کہ نہ وہ بازاروں میں چل پھر سکتا ہے آزادی سے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا دشمن سے جنگ ہے تو ادھر دشمن ہے، نہ وہ پوری رات اپنے گھر پہ سو سکتا ہے، نہ وہ جس جگہ ہوتا ہے وہاں سو سکتا ہے، گولیاں اس کے کانوں سے، اس کے سر سے، یا تلواریں اس کے قریب چمکتی آتی ہیں اور شاں شاں کرتی گولیاں گزرتی ہیں، اور پل پل اس کو، لمحہ لمحہ اس کو موت سامنے ہوتی ہے۔ جیسی زندگی مجاہد کی ہوتی ہے نا، اور جو لذت اس کو ہے وہ کبھی بھی عبادت کرنے والے کو نہیں پہنچ سکتی۔ اقبال بڑی اچھی باتیں کرتے تھے، بعض باتیں ان کی غلط بھی ہیں، لیکن وہ جو ان کا شعر ہے کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور، الفاظ ایک ہے، ادائیگی بھی ایک ہے، لیکن مولوی کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور ہے۔ وہ نمازیں جو آپ جہاد کے میدان میں ادا کریں گے، اور وہ دعائیں اور وہ اذکار اور وہ تلاوتیں جو آپ اللہ کے راستے میں نکل کر، جہاد کے لیے نکل کر کریں گے، اور وہ جو ادھر ہم مسجدوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں، ان دونوں کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس ایسا ممکن نہیں ہے، جس طرح کہ پچھلی حدیث میں گزرا نا، صحابی نے کہا تھا کہ مجھے ایسا عمل بتائیں جو جہاد کے برابر ہو، آپ نے فرمایا تو اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ یعنی جہاد کے برابر ایک عمل ہو سکتا ہے کہ بندہ ہمیشہ روزے سے رہے اور ہمیشہ انسان نوافل کے لیے کھڑا رہے، نہ تھکے، نہ اس کی توجہ دوسری طرف جائے۔ یہ مثال ہے، ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ یہ ہے جہاد کی مثال۔ اور اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے مزید خوشخبری دی، لیکن ساتھ آگے بھی فرما دیا واللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیلہ، اور اللہ جانتا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا کس سے۔ کئی لوگ اپنی دہشت گردی کو جہاد کا نام دے دیتے ہیں، اور کئی لوگ اپنے ذاتی مفادات کو جہاد کا نام دے دیتے ہیں۔
جہاد لوگوں کے کہنے سے جہاد تھوڑی بن جاتا ہے. ایسے تو لوگوں نے بہت سے غلط کاموں کو جہاد کہہ کر جہاد کو بدنام کر رکھا ہے. اصل جہاد تو وہ ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے دین کے دشمن کفار سے کیا جائے. یہ جہاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی منافقوں سے جہاد نہیں کیا، جن کے بارے میں اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ منافق ہے. اور آج کچھ لوگ مسلمانوں کے اوپر ایسے اعمال کر کے مسلمانوں کی ان کی مسجدوں میں، ان کے چوک و چوراہوں بازاروں میں مار کر کہتے ہیں ہم بھی جہاد کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو مر گیا وہ تم سیدھے جنت میں. پتہ نہیں وہ کون سی جنت ہے، احمقوں کی جنت ہے کہ جس میں یہ مسلمانوں کو مار کر جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ راوی کہتا ہے اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ اس کے راستے میں جہاد کرے گا کس سے. اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ نے مجاہد کا ذمہ لے لیا، بس جو اس کے راستے میں نکل گیا اب یہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور پائے گا. یا تو شہادت پائے گا، اس کے نتیجے میں جنت فوری. جنت تو دوسرے کو بھی ملے گی لیکن دیر سے. دوسری صورت میں مال غنیمت، شہید نہیں ہوا چلو مال غنیمت لے کے لوٹا، اور ساتھ اجر بھی. اور تیسری صورت کہ مال غنیمت بھی نہیں ملا، شہادت بھی نہیں ملی، اجر زیادہ. مسند احمد کے اندر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کر کے مال غنیمت لے لیتا ہے تو اس کے اجر میں 2 حصے کم ہو گئے، اب ایک حصہ باقی رہ گیا. بڑی عجیب حدیث ہے. 2 حصے اس نے اپنے دنیا میں لے لیے، ایک حصہ اس کا باقی رہ گیا. اور جب کوئی مال غنیمت کسی کو نہیں ملتا تو پھر اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر زیادہ ملتا ہے. یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کچھ اجر دے دیا اور ایک بندے کے لیے سارا اجر آخرت میں چلا گیا. تو اس حدیث کا اس پر انشاءاللہ کچھ وضاحت مزید بھی ہے جو ہم آئندہ کریں گے. اس کا معنی ابھی یہ بنتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکل گیا وہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور لے گا، یا تو شہادت اور اس کا نتیجہ جنت. دوسری صورت کے اندر مال غنیمت اور ساتھ اجر بھی، مال غنیمت بھی اور اجر بھی. اور تیسری صورت میں صرف اجر، اور اجر زیادہ ہوگا اس اجر سے جو مال غنیمت کے ساتھ مل رہا ہے، کیونکہ ادھر غنیمت بھی مل گئی نا. تو یہ مجاہد کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ان چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 2787.